اس وقت پاکستان میں موسلادھار بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے شدید نقصانات ہو رہے ہیں۔ شاہراہ تھک بابوسر تاحال بند ہے۔ وادی طور میں مزید 2 افراد کے سیلاب میں بہنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب بات کریں دیامیر کی تو سیلاب میں بہنے والے ڈاکٹر مشال کے 3 سالہ بیٹے کی لاش 3 دن بعد ملی ہے۔ ادھر راولپنڈی میں بارش میں گاڑی سمیت بہنے والے کرنل ریٹائرڈ قاضی اسحاق اور ان کی بیٹی کی لاش بھی مل چکی ہے۔ ملک میں بارشوں سے مزید 10 اموات ہوئی، ہلاکتوں کی تعداد 252 ہو چکی ہے۔ تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم، حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بارشوں اور سیلابی ریلے سے تباہی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ شاہراہ تھک بابوسر تاحال سیلاب کی وجہ سے بند ہے، اور اگر بات کریں وادی طور کی تو وادی طور میں مزید 2 افراد کے سیلاب میں بہنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق وادی طور میں گزشتہ روز سیلاب سے 50 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ وابڈہ کی بلڈنگ بھی متاثر ہوئی اور سیلاب سے رابطہ پل، واٹر چینل، فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ سیلاب میں 2 افراد کے بہہ جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، جن کی تلاش اس وقت جاری ہے۔ انتظامیہ کے مطابق ضلع بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام محکموں کو ریسکیو کے کاموں میں حصہ لینے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں اس وقت منسوخ کر دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شاہراہ تھک بابوسر سیلاب کی وجہ سے بند ہے، جس کے باعث مقامی اور دیگر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ شاہراہ تھک بابوسر کے 8 سے 10 کلومیٹر پر ملبہ موجود ہے۔ لینڈ سلائڈنگ اور بڑے پتھروں کے باعث روڈ بحالی کے کام میں مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ موسمی صورتحال کے باعث مزید سلائڈنگ کا خدشہ بھی ہے۔ چلاس روڈ کے بحالی کا کام کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری ہے۔ واضح ہے کہ 3 روز قبل دیامیر میں بابوسر ٹاپ کے مقام پر سیلابی ریلا آیا تھا، جس میں متعدد گاڑیاں بہہ چکی تھیں، جبکہ سیلابی ریلے میں بہہ کر 1 بچے سمیت 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد کی۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے منگل کی صبح برساتی نالے میں گاڑی سمیت بہہ جانے والے کرنل ریٹائرڈ قاضی اسحاق اور ان کی بیٹی کی لاش مل چکی ہے۔ فیز 5 کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے برساتی نالے جہاں منگل کی صبح پانی کا تیز ریلا ایک گاڑی کو بہا کر ساتھ لے گیا۔ گاڑی میں موجود باپ بیٹی اس دوران ہاتھ ہلا کر مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر پانی کا زوردار ریلا انہیں بہا کر کہیں دور لے گیا، جنہیں تلاش کرنے کے لیے فوری طور پر آپریشن شروع کر دیا گیا تھا۔ پاک فوج، MDMA، ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی ٹیموں نے آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ منگل کی صبح سے بدھ کی رات تک یہ آپریشن جاری رہا، لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا، جس پر آج جمعرات کی صبح تیسرے روز بدقسمت باپ اور بیٹی ان کی گاڑی کو تلاش کرنے کے لیے آپریشن ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا۔ سواں پل کے نیچے سے گاڑی کا دروازہ اور بونٹ ریسکیو 1122 کو ملا۔ کئی مقامات پر کھدائی کی گئی، گہرائی میں گاڑی کو تلاش بھی کیا گیا۔ بعد ازاں ریسکیو 1122 نے کہا کہ سرچ آپریشن کے دوران کرنل ریٹائرڈ قاضی اسحاق صاحب کی ڈیڈ باڈی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکٹر 4 فیز 7 کو ملانے والے پل کے نیچے سے ملی اور ان کی بیٹی کی لاش بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اب ایک اور افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ بابوسر ٹاپ پر سیلاب میں جاں بحق ہونے والی خاتون ڈاکٹر مشال فاطمہ کے سیلاب میں لاپتہ ہونے والے 3 سال کے بیٹے کی لاش 3 روز بعد مل چکی ہے۔ ڈاکٹر مشال فاطمہ کے بیٹے عبدالہادی کی لاش کو کل شام 7 بجے مقامی افراد نے بابوسر کے قریب ڈاسر کے مقام پر دیکھا اور حکام کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ GB اسکاؤٹس نے اطلاع ملنے پر 3 سال کے عبدالہادی کی لاش کو نالے سے نکال کر چلاس کے مقامی ہاسپٹل پر منتقل کر دیا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل لودھرا سے پکنک منانے کے لیے جانے والی فیملی اسکردو سے واپس آتے ہوئے بابوسر ٹاپ کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی۔ سیلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ اور ان کے دیور فہد اسلام جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ ریلے میں ڈاکٹر مشال فاطمہ کا 3 سالہ بیٹا عبدالہادی بھی بہہ گیا تھا۔ ترجمان GB حکومت نے بتایا کہ بابوسر روڈ پر پھنسے سیاحوں کو گزشتہ روڈ چلاس منتقل کر دیا ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان میں کوئی بھی سیاح پھنسا ہوا نہیں ہے۔ شاہراہ ناران اور بابوسر مکمل طور پر بند ہے۔ شاہراہ ریشم خنجراب سے لے کر راولپنڈی تک کھلی ہے۔ اور اگر بات کریں ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے حادثات کی تو اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں مزید 10 افراد جاں بحق ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں کے باعث 26 جون سے اب تک ملک بھر میں جاں بحق افراد کی تعداد 252 ہو چکی ہے۔ MDMA کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں 139 ہوئیں۔ اس کے علاوہ مختلف حادثات میں زخمیوں کی تعداد 611 ہو چکی ہے۔ MDMA کا بتانا ہے کہ ملک میں
بارشوں کے دوران 24 گھنٹوں میں 151 مکانات گرے اور 120 مویشی ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج مزید موسلادھار بارشوں کا الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شہریوں کو درخت، پل، بلڈ بورڈز اور غیر محفوظ تعمیرات سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہم بھی اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ احتیاط کی تدابیر اختیار کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آپ پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔